بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غدیر خم کا موقع ہے۔ آپ جب یہ پوڈ کاسٹ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے تو غالباً 22، 21 یا 23 ذی الحجہ ہوگی۔ تو 18 ذی الحج کو حجۃ الوداع کے موقع پر جب وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے حج فرما کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو خم کے مقام پہ کچھ دیر ٹھہراؤ کیا، اور وہاں کا جو غدیر تھا یعنی کنواں، عربی میں غدیر کنویں کو کہتے ہیں، تو خم کے مقام پہ جو کنواں تھا اس پہ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں، جو مجھے مولا مانتا ہے، علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کا بھی، ان کے بھی مولا ہیں، جو بھی مجھے مولا مانتے ہیں۔ تو خم کے مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا مولا کائنات ہونے کا اعلان فرما دیا۔ اب یہ موقع امت کو جوڑنے کا ہے، توڑنے کا نہیں۔ ان لوگوں پر افسوس ہے، صدہا افسوس ہے، جو اس حدیث مبارکہ کو توڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، امت میں تفرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو مقصد تو ہے امت کو جوڑنا، اور آج کی یوتھ حوالے مانگتی ہے، تو اہل السنہ والجماعہ کے حوالے سے بھی وہ حوالہ بھی انشاءاللہ دے دیتا ہوں بھی، اور اس حوالے سے تھوڑی سی گفت و شنید ہے جو آپ کے ساتھ کرنی ہے آج کی پوڈ کاسٹ میں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان وجعلہ هدی للناس وبشری للمؤمنین، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المتطهرين وعلى أصحابه الراشدين المهديين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد، فقال عز وجل في كلامه المجيد، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، أما بعد۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت اطہار کہلاتے ہیں۔ اس میں ان کا خون بھی شامل ہے، ان کے گھر والے بھی شامل ہیں، ان کی گھر والیاں بھی شامل ہیں، ازواج مطہرات جنہیں قرآن کے حکم کے مطابق امہات المؤمنین کا درجہ دیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ پرماننٹ اراکین نہیں ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے۔ جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی وہ امہات نہیں تھیں، شادی ہوئی تو امہات بنی۔ تو یہ فرق ہے باقی اہل بیت اطہار سے، ان کے درمیان، اور باقی اہل بیت اطہار کے درمیان، لیکن بہرحال گھر والیاں تو ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ لیذھب عنکم الرجس، کہ آپ سے رجس کو دور کرے۔ رجس کیا ہوتا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ فرمایا رجس کو دور کرے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ سے، اور یطہرکم تطہیرا، اور تمہیں، آپ کو پاک کر دے، تطہیرا، بے انتہا پاکی والا۔ یعنی جب اس انداز میں عربی میں بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے انتہا کے درجے کی وہ چیز، اس چیز سے آپ کو نوازے۔ تو یطہرکم تطہیرا، انتہا درجے کی پاکی سے پاکیزہ گرد۔
یہ اہل بیت اطہار کا وہ وصف ہے جس میں کوئی اور شامل نہیں ہے، نہ ہی ہو سکتا. اور میں بارہا عرض کر چکا ہوں، دہراؤں گا اب اپنی بات کو، کیونکہ میری باقی پوڈ کاسٹس میں اگر آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی ہوں، جو سامعین ناظرین ہیں ان میں سے جو لوگ میری پوڈ کاسٹس کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ میں یہ بات بارہا بتا چکا ہوں کہ اہل سنہ والجماعہ ہمارے جو ائمہ ہیں، اور میں نے حوالہ جات بھی دکھائے ہیں. میری جو پوڈ کاسٹ اسپیشلی احسان بھائی کے ساتھ ہے، اس میں کافی لمبی چوڑی میں نے بات کی ہے اس بارے میں. تو میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک اہل بیت اطہار کا مرتبہ سب سے اوپر ہے. ایک گروہ اہل بیت اطہار کے اندر ہے، اور سب کو پتہ ہے جو اہل حدیث خواتین اور حضرات ہیں جو کہ ایسا نہیں مانتے، اور ان کے یہاں ترتیب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. وہ فضیلت کا یہ درجہ مانتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ظاہری خلافت ہے. باطنی خلافت تو تمام کی تمام اہل بیت اطہار کے پاس ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. تو اگر آپ نے لڑائی جھگڑا کرنا ہے تو آئیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. سنی خواتین اور حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس بات پہ جھگڑا کرنا ہے تو، کیونکہ شیعہ خواتین اور حضرات سے تو ڈیبیٹ اور طرح کی ہے. تو ظاہری جو خلافت ہے وہ اصحاب کے پاس ہے، اور جو باطنی خلافت ہے وہ اہل بیت اطہار کے پاس ہے. کیوں؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے رجس کو دور رکھیں اور انہیں اعلیٰ ترین درجے کی پاکی سے پاک کر دیں. تو اس آیت کے بہت سے تراجم موجود ہیں مارکیٹ میں. ظاہر ہے دکانداریاں چونکہ بہت سی ہیں تو تراجم بھی بہت سے ہیں. ترجمہ کریں گے قرآن کا اپنے مطابق تو دکانداری سجائیں گے نا بھائی. مٹھائی کیسے لگائے گا حلوائی اگر اس کے پاس وہ کڑا ہوا دودھ ہی نہیں جس سے مٹھائی بنتی ہے؟ تو دودھ کو تو اپنی اپنی مرضی کے مطابق کاٹیں گے نا سب، اور پھر کہیں گے دیکھو جی آہا ہا 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 کیسی ملائی آئی ہے دودھتے ہیں. تو اپنا اپنا ترجمہ کریں گے تو اپنا اپنا سودا بیچیں گے. تو میں آپ سے آج یہ جو باتیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں سب سے اہم نقطہ، اور ابھی حدیث غدیر خم کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، لیکن سب سے اہم نقطہ ہے ظاہری اور باطنی خلافت کا. کیونکہ بچے بھی مجھ سے اسٹوڈنٹس میرے، وہ اکثر اس بات پہ جھگڑتے ہیں، اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ کیوں ایسا ہوا. اگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مرتبہ سب سے اوپر ہے، اہل السنہ والجماعہ یہ مانتی ہے کہ اہل بیت اطہار کا مرتبہ سب سے اوپر ہے. ظاہر ہے جو نبی کا خون ہے، جو نبی کا گھر ہے، اس سے بڑھ کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ آپ خود بتا دیں. چلیں میں آپ سے لاجیکل کویسچن کرتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے اور ان کے گھر سے بڑھ کے کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی اور کسی اور فرد کا، کسی اور کا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ ایک بڑی لاجیکل سی بات ہے، اور یہ بڑی ان لاجیکل لڑائی ہے جو لڑی جاتی ہے. تو یہ پوچھتے ہیں بچے میرے، اسٹوڈنٹس اکثر یہ کویسچن کرتے ہیں کہ سر پھر ایسا کیوں کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بمنزلت ہارون بھی کہا، جو حدیث منزلت ہے کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم اور میرا تعلق ایسا ہے جیسا ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ہارون کا علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت علی کا میرے ساتھ تعلق ایسا ہے. اللہ
لا نبی بعدی، ہاں مگر اتنا فرق ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں، یہ فرق ہے۔ لیکن حضرت علی کا تعلق میرے ساتھ بالکل ویسا ہے جیسا حضرت ہارون کا تعلق علیہ السلام کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو مشن میں شمولیت ہو گئی، بھائی بن گئے، بھائی تھے نا وہ، ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے نا، اور میرے بھائی ان کے بھائی تھے نا، ان کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، ربی شرح لی صدری، پہلے دعا فرمائی یا اللہ میرا سینہ کھول دے، بشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور میرے لیے ایک وزیر مقرر فرمائیں یا اللہ میرے اہل میں سے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، سیکنڈ ان کمانڈ، نائب، ہارون آخی، میرے بھائی ہارون، ان کو میرے لیے سیکنڈ ان کمانڈ بنا دیں، اشدد بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا۔ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ۔ اشدد بِهِ أَزْرِي، تاکہ مجھے تقویت ملے، میری آزار بند ہوتا ہے نا اردو میں، اشدد بِهِ أَزْرِي، میری کمر کو مضبوط فرمائیں ان کے ذریعے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے کام میں انہیں شریک فرمائیں، ظاہر ہے سیکنڈ ان کمانڈ ہے، تو سیکنڈ ان کمانڈ اگر ہوں گے تو کیا ہوگا، مشن میں کام میں ظاہر ہے شامل ہوں گے۔ ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں شریک، سیکنڈ ان کمانڈ، لیکن وہ سیکنڈ ان کمانڈ کس چیز میں، اس بات پہ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے نا، اور میرے اسٹوڈنٹس مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں، علمی جھگڑا، اور بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ کمانڈ فرما دیا، اپنی لائف میں فرما دیا، تو پھر خلافت کیوں نہیں انہیں ملی؟ اگر انہیں مولا بھی بنا دیا، اپنی لائف میں بنا دیا، خلافت کیوں نہیں ملی؟ پھر حدیث ثقلین، انی تارک فیکم الثقلین، تم میں دو چمکدار ستارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماوات والارض، اللہ کی کتاب تنی ہوئی رسی کی مانند پوری زمین اور آسمان کے درمیان، وعطرتی اہل بیتی، اور میرے اہل بیت۔ پھر بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کیوں نہیں خلافت ملی؟ یہ سارا کچھ اگر موجود ہے، ہماری کتب میں موجود ہے، اہل السنہ والجماعہ کی کتب میں موجود ہے، یہ شیعہ کتب کی بات نہیں کر رہا میں، اب ہماری جو کینن ہے، جو حدیث کا جو کینن ہمارے پاس ہے which is much superior to شیعہ حدیث کینن، یہ آبجیکٹیولی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اکیڈیمکلی آبجیکٹیولی بتا رہا ہوں، ہمارے حدیث کے کینن میں ہے، یہ حدیث منزلت صحیح حدیث ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے، مدینۃ العلم کا باب مدینۃ العلم صحیح حدیث ہے، انکار ممکن نہیں ہے، حدیث ثقلین یہ صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، انکار ممکن نہیں ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا حسن غریب ہے، اور تواتر کے ساتھ موجود ہے کتب میں، بے شمار کتب کے اندر موجود ہے، ترمذی کی ہے ویسے اصلاً، سنن الترمذی، ابھی آپ کو حوالہ دکھاؤں گا انشاءاللہ، انکار ممکن نہیں ہے۔ علامہ البانی نے جو اہل حدیث کے بابے ہیں، بابا جی اہل حدیث کے، انہوں نے تخریج کی ہے اور کہا ہے اپنی جو ان کی کتاب ہے سلسلہ احادیث الصحیحہ، اس کے اندر کہا ہے کہ یہ مولا والی جو
ہے حدیث یہ صحیح ہے علی شرط الشیخین. سوری حسن صحیح، حسن غریب کہہ گیا میں اغلباً، حسن صحیح ہے حدیث. تو ان احادیث سے انکار ممکن نہیں ہے، تو پھر کیوں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات کیوں نہیں بنے خلیفہ؟ یہ سوال ہے نا. چلیں آئیں آج آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں. یہ آیت تطہیر ملاحظہ فرمائیں. اچھا ایک مزے کی بات بائی دا وے کرتا چلوں یہاں پہ. یہ آیت شروع ہوتی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ سے. قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اسٹے ان یور ہاؤزز، بیٹھے رہیں اپنے گھروں کے اندر دل جمی سے. بیٹھے رہو یار، گھروں میں بیٹھو. اب شیعہ خواتین اور حضرات اور کچھ علماء شیعہ کے کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہم اجمعین یہ اہل بیت اطہار نہیں ہیں، یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. اچھا بندہ پوچھے قرنا فی بیوتکن، حضرت علی نو کیا جا رہا ہے؟ قرنا یہ ظاہر ہے عربی سے واقفیت نہیں ہے اکثریت کی، جنہیں آتی ہے صرف اور نحو. اب یہ بتائیں یہ صیغہ کس کے لیے ہے؟ بندیاں آستے کہ بندیاں آستے؟ او بھائی او یاسین قادری، پہلے تے دسنا کتھوں دا قادری ہے تو، اپنا روحانی شجرہ بخا. تے نالے دسو نا پائیں تسی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو، اسی تے جاہل جے لوگ ہاں، بس پوچھنا چھوٹا جہا اے قرنا فی بیوتکن کنوں کیا جا رہا ہے جی؟ او اللہ یاری، اے اللہ دے یار حسن، اللہ یاری، او یار اوبر ڈرائیور یار اتنا دس دے یار. اے قرنا فی بیوتکن کنوں کیا جا رہا ہے؟ اے آیت تطہیر کی ابتدا ہے. قرنا فی بیوتکن، بیٹھی رہو اپنے گھروں میں. اور ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور جو جہالت والا جو ہے نا آؤٹ ورڈ ڈسپلے، جہالت کے جو کام ہیں وہ مت کریں، اس میں نہ پڑ جائیں. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کریں. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت آپ سے اللہ تعالیٰ رجس دور فرما دے اور آپ کو پاکیزہ کر دے. او میرے بھائی یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے اصلاً؟ یہ تو ہو ہی امہات مومنین سے رہا ہے نا، ازواج مطہرات سے ہو رہا ہے. اطعنا صیغہ، اے مولا علی آستے اللہ تعالیٰ تانیس دا صیغہ لے آئے گا. اقمنا الصلاۃ آتینا الزکاۃ اطعنا اللہ ورسولہ. خواتین سے اللہ تعالیٰ تانیس کے صیغوں میں کلام فرما رہا ہے، تو یہ کن خواتین سے فرما رہا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اہل بیت اللہ نے جن کو قرآن میں خود کہا ہے اپنی زبان سے، وہ تو ہیں ہی امہات مومنین نا، وہ تو بانی امہات مومنین گئی. قرنا فی بیوتکن لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ ساری باتیں کس سے ہو رہی ہیں؟ یہ سارے جو احکامات ہیں یہ کس کو دیے جا رہے ہیں میرے بھائی، میری بہن، میرے بڑے، میرے چھوٹے؟ یہ احکامات کس کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہاں پہ آیت ختم ہو گئی ہے کیا؟ نہیں، جیم ڈلا ہوا آگے، نہیں تھوڑا سانس لے لیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ بات میں نے آپ کو ٹیکسٹ سے دکھا دی قرآن کی. آپ نے نہیں ماننا تو آپ قرآن کا انکار کریں، ٹیکسٹ ہے قرآن کا، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے. مزید وقت نہیں ضائع کروں گا میں، بے وقوفوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے. تو
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یذھب عنکم الرجس، کہ آپ سے رجس دور فرمائے، ویطہرکم تطہیرا، اب یہ اہل بیت اطہار کے لیے ہے، سب اہل بیت اطہار کے لیے، اور خصوصاً پنجتن پاک کے لیے، وہ جن 5 لوگوں کو جمع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ کے نیچے، وہ 5 لوگ جو ہیں ان کے لیے اصلاً ہے، اور اہل بیت اطہار کے لیے عمومی طور پہ ہے، تمام اہل بیت اطہار کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی چادر مبارکہ، اس کے نیچے سیدہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے ہسبینڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، حضرت حسن بیٹے ان کے، حضرت حسین، کتنے لوگ ہو گئے رضی اللہ عنہما؟ کتنے لوگ ہو گئے؟ 5 تن پاک۔ پاک ساتھ کیوں کہتے ہیں نا بھائی؟ اسی آیت کی وجہ سے کہتے ہیں نا، اسی آیت کی وجہ سے کہتے ہیں 5 تن پاک۔ تو اصلاً تو یہ آیت ان کے بارے میں، مطلب خصوصاً اہل بیت اطہار سے مراد خصوصاً وہ، اور عموماً سب کے بارے میں، اور اس آیت کے حوالے سے، نص قطعی کے حوالے سے امہات المؤمنین بھی شامل ہو گئی ہیں اہل بیت میں۔ فرق میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو نقطہ سمجھانا مقصود ہے، جو عرض کرنا مقصود ہے، اور جس چیز پہ میں بات کر رہا ہوں، جس سوال کا میں جواب دے رہا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ جی یہ ساری جو باتیں میں کر رہا ہوں، ساری باتیں جو میں نے کی اہل بیت اطہار کے بارے میں، ان ساری باتوں کے باوجود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پہلی خلافت نہیں ملی، تو ایسا کیوں ہوا؟ پھر کیا یہ زیادتی ہے باقی اصحاب کی؟ اس بات کا جواب میں دے رہا ہوں۔ اب اس آیت کو ذرا پڑھیں، دھیان سے، غور سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لیذھب عنکم الرجس، کہ آپ سے ناپاکی کر دیں دور۔ رجس کا مطلب میں نے کرنا تھا بڑے واضح انداز میں، بھی کروں گا انشاءاللہ۔ ایک عام سا مطلب ہوتا ہے ناپاکی، امپیورٹی۔ اہل البیت، اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور آپ کو پاکیزہ کر دوں، ایسی پاکی کے انتہا کے درجے کی، بیسٹ پیورٹی۔ اب اللہ تعالیٰ جب کچھ چاہتا ہے تو کیا وہ نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو کیا اس سے کیا مراد ہوا کہ بس اللہ چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا؟ معاذ اللہ، جب اللہ نے چاہا تو ہو گیا، کن فیکون، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ ناپاکی ہو گئی دور۔ اب یہ جو رجس ہے یہ کیا ہے؟ اس کا ایک ترجمہ تو ہے ناپاکی، مین ترجمہ ڈکشنریز میں ناپاکی ہے رجس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ توبہ میں انما المشرکون نجس، وہ نجس ہیں، اس کا مطلب بھی ناپاک۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان، ناپاکی ہے یہ کیا؟ یہ سٹا، یہ جوا اور یہ شراب وغیرہ، یہ کھیل کود تماشے، یہ سارے جو ہیں یہ ناپاکی ہے، تو اس کے قریب نہ جانا۔ تو یہ قرآن میں ناپاکی کے لیے، امپیورٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ اس سے مراد، اس ناپاکی سے مراد کھیل کود والی ناپاکی بھی ہے، اس ناپاکی سے مراد وہ ناپاکی بھی ہے جس کا اصلاً کوئی مستقر نہ ہو، اور جب یہ ساری باتیں داخل ہیں اس کے معنی میں تو دنیا بھی اسی معنی میں آتی ہے۔ اس بات کو میں ابھی ثابت کرتا ہوں آپ کے لیے، دنیا اسی کے معنوں میں آتی ہے۔ اہل بیت اطہار دنیا دار لوگ نہیں تھے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے سہے ہیں، ان کے گھر میں فاقے تھے، ان کے گھر والوں کے گھر میں فاقے تھے۔ اوہو، کیا کیا بتاؤں آپ کو۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پانی سے روزے رکھتی تھی، پانی سے روزہ افطار کرتی تھی، چھاتیوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا حسنین کریمین کو پلانے کے لیے۔ ایک دفعہ سارے دن کا فاقہ تھا،
تو ایک یہودی کے ساتھ کچھ کاروباری اشتراکت ہوئی مولا علی کی. تو جو بھی انہوں نے کام شام جو بھی کیا وہ اس کا بدلہ، اس کی جو اجرت ہے وہ لے کے آئے گھر. کھجوریں تھیں یا چھوارے یا کچھ اس طرح کی چیز جو تو دسترخوان پہ رکھا. کئی دنوں کے فاقوں کے بعد تو افطار کا ٹائم ہوا. ادھر سے رب تعالیٰ کی ندا ہے حی علی الصلاح. باہر آ کے ایک فقیر نے آواز دی اللہ کے نام پہ کچھ. ہائے ہائے ہائے. اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا یہ طریقہ تو نہیں کہ محبوب کے نام پہ کوئی مانگے اور خالی ہاتھ لوٹ جائے. تو اٹھا کے اس کو دے دیا، پھر پانی سے روزہ کھول. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. رجس نہیں آ سکتا نا، پاس نہیں آ سکتا. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ باقی صحابہ اکرام جو خلفائے راشدین ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے رجس دیا، نہیں، انہیں بھی دنیا تھوڑی دی. لیکن اہل بیت اطہار کو تو بالکل ہی نہیں دی نا، کیونکہ بالکل قریب نہیں جا سکتی، ان کے قریب نہیں جا سکتی. وہ دنیا والے لوگ ہی نہیں تھے بھائی، دنیا سے کیا تعلق ان کا. اب آیت ہے یہ قرآن کی، اور اب ایک حدیث ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آیت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی کہ اس دعا کو مانگا کرو. اور آیت ہے قرآن کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. تو اس کے حوالے سے سوال ہوتا ہے کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ دنیا جو ہے وہ اگر ملے گی تو وہ رجس ہی ہوگا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا اگر ملے گی تو رجس ہی ہوگا. لیکن وہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ سورہ القصص ہے، اس کی 61 آیت ہے. یہ اس آیت کا بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ احزاب کی آیت ہے 33. سورہ الاحزاب ہے، 33 سورہ ہے اور اس کی 33 ہی آیت ہے. سو دس از 33 اور یہ ہے 2861، سورت نمبر 28 جو کہ سورہ القصص ہے اور اس کی آیت ہے 61. افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین. قرآن کی آیت ہے، قرآن نے بتا دیا کہ حسنہ کیا ہے. پھر دنیا حسنہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ فرماتا ہے جس سے ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا، اچھائی کا وعدہ کیا اور اس کو وہ ملنے والا ہے قیامت میں، کیا وہ اس طرح کا ہے جس کو ہم نے دنیا کی ساری متاع دے دی اور قیامت کے دن وہ جہنمیوں کی لائن میں کھڑا رہا؟ تو اب بات اس کو سمجھیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمبر 11 میں آیت نمبر 15، سورہ ہود کی آیت نمبر 15، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو دنیا کی چاہت کرتا ہے اور اس کی زینت کی، دنیا کی زندگی کی اور دنیا کی زینت کی، نوفی الیہم اعمالهم، تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کو پورا کر دیتے ہیں، دنیا میں ہی پورا کر دیتے ہیں. یعنی کہ ساری کی ساری ان کی محنت دنیا کے لیے ہم پوری کر دیتے ہیں. ایسے انہیں چانسز دیں گے ہم دنیا میں، ایسی مشکلیں ان کی آسان کریں گے دنیا میں کہ وہ دنیا کے ہی ہو کے رہ جائیں گے. نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم کیا کرتے ہیں، وہ جو ان کے اعمال ہیں سارے کے سارے وہ دنیا کے لیے پورا کر دیتے ہیں. انہیں کوئی خسارہ نہیں ہوتا کسی کام میں، دنیا کے کسی کاروبار میں خسارہ نہیں ہوگا. بے پناہ مال و دولت، اتنی مال و دولت ملے گی کہ حساب نہیں رکھ سکیں گے. کام آسان ہوتے جائیں گے، عقدے واہ ہوتے جائیں گے. کہتے ہیں قسمت کھل گئی جی ساڈی. بابے کولوں تویز لکھوائی سی ہیں، بابا جی کولوں تویز لکھوائی سی تو بابا بڑا پہنچیا ہوا تو پہنچ جاندہ پہلے ہی سارے تو تیرے کولوں لکھوائی تویز تے کام کھل گئے سارے. نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہائے ہائے ہائے. جو دنیا چاہتا ہے پھر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا. وہم فیہا لا یبخسون، اس میں کوئی خسارہ نہیں چھوڑیں گے ہم، دنیا کے حوالے سے کوئی خسارہ نہیں چھوڑیں گے. بھائی من کانا یرید الحیات الدنیا، او بھائی وہ دنیا چاہتے ہی نہیں تھے.
صحابہ بھی نہیں چاہتے تھے جو جل صحابہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ اے دنیا تجھے طلاق طلاق طلاق. سوری. حضرت ابو بکر سارا پورے کا پورے گھر کا مال جو کچھ تھا سمیٹ کے لے آئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کا رسول کافی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ لوگ تو دنیا دار نہیں تھے، لیکن اسپیشلی کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ اہل بیت اطہار کے بارے میں. انہیں تو ہوا تک نہیں لگ سکتی نا، پھر انہیں تو بھائی دنیا کی ہوا تک نہیں لگ سکتی نا، خلافت ان کے اندر نہیں چل سکتی نا ظاہری دنیا والی. اس بات کو سمجھیں، سمجھ جائیں اس بات کو. دیکھیں کچھ میرے اسٹوڈنٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی دنیا کے اندر جو معاملات ہیں، دنیا کے اندر جو سارا کام چلتا ہے، معاملہ چلتا ہے، اسی کی بیس پہ قیامت میں فیصلہ ہوتا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں پہ آپ اعمال کریں گے نیک تو پھر ہی قیامت کے اندر جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی. تو یہی تو بات ہو رہی ہے نا کہ دنیا کو آپ چھوڑیں گے تو جنت ملے گی نا، دنیا کو پکڑ لیں گے تو جنت کیسے ملے گی؟ یہ میں نے آپ کو دکھا دی. من کان یرید الحیات الدنیا حیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا. دنیا اگر دنیا کو چاہا اور دنیا کی زینت کو چاہا تو پھر تو یہیں پہ اعمال سارے پورے کر دے گا اللہ. قیامت کے لیے تو کوئی عمل کر ہی نہیں سکو گے. ہم فیہا لا یبخسون، کوئی خسارہ نہیں دنیا میں رہے گا، آخرت نہیں ملے گی. دنیا کے جو معاملات ہیں وہ دنیا تک ہیں، آخرت کے لیے دنیا چھوڑنی پڑے گی نا. اس کی دلیل دے رہا ہوں میں. یہ سورہ طٰہٰ 20th سورہ ہے قرآن شریف کی. اس کی آیت ہے 72 آیت ہے. وہ جو ایمان لے آئے، وہ جو جادوگر تھے، یہ جادو ٹونا کرنے والے، یہ میسمرزم کرنے والے، تو بڑا انہیں وعید کی فرعون نے. ظاہر ہے وہ خدا سمجھتا تھا اپنے آپ کو، ان کا خدا بن بیٹھا تھا، تو اس نے بڑی وعید کی. اس نے کہا میں ایسے کر دوں گا تمہیں اور ویسے کر دوں گا. تو انہوں نے کہا فقدی ما انت قاد انما تقدی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا. انہوں نے کہا تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر. فقد ما انت قاد انما تقضی هذه الحیات الدنیا. بے شک تو جو فیصلہ کر رہا ہے وہ اس دنیا کا فیصلہ ہے. ہم تو اپنے رب پہ ایمان لے آئے، وہ معاف کرے گا ہماری کوتاہیاں، ہماری لغزشیں، جو کچھ ہم یہ میسمرزم کرتے رہے، کھیل کود کرتے رہے. واللہ خیر و ابقا، اور وہی ایور لاسٹنگ ہے، وہی بیسٹ ہے، وہی خیر ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے. تو دنیا کے معاملات تو دنیا کے معاملات ہیں. فقد ما انت قاد انما تقضی هذه الحیات الدنیا. تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر، وہ تو دنیا کا فیصلہ ہے. بات یہ سمجھا رہا مقصود ہے، بات یہ کرنے کی ہے کہ دیکھیں جو دنیا کے معاملات ہیں وہ دنیا کے معاملات ہیں. آخرت کے لیے تو دنیا میں حسنہ تب ملے گی جب دنیا کو چھوڑیں گے. بار بار اس آیت کی طرف آپ کو واپس لے کے آ رہا ہوں، آپ خود پڑھ لیں، قرآن شریف کھولیں، 11ویں سورت نکالیں، سورہ ہود، اس کو پورا پڑھیں. بلکہ 15ویں آیت یہ ہے جو آپ کو دکھائی میں نے. مزید دلیل دیتا ہوں. کتنی دلیلیں آپ کو دوں یار؟ کوئی 125 مرتبہ دنیا کا لفظ آیا قرآن میں. کارپس قرآن پہ جا کے دیکھ لیں، خود دیکھیں. مل حیات الدنیا الا لعب و لہو، یہ کھیل تماشے کی جگہ دنیا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب خیر المآب. یہ دنیا کی چیزیں چھوٹی چھوٹی، اللہ کے نزدیک ہے اصل زندگی، اللہ کے پاس ہے بہتر سامان، مآب، حسن مآب، بہتر ساز و سامان اللہ کے پاس ہے، قیامت کے بعد جنت میں.
دیکھیں ایک اور دلیل آپ کو بتاؤں، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا، حسنہ حسنہ کہہ رہے ہیں نا آپ، بار بار دلیل یہ قائم کی جاتی ہے آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو وہ حسنہ کی پہ دلیل لا رہا ہوں میں. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، دنیا کی حسنہ یہ ہے کہ دنیا نہ دے اللہ، یہ ہے دنیا میں حسنہ. زندگی گزارنے کے جو بیسک اسباب ہیں وہ میسر ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تنگی سے، عسر سے اور انتہا کی جو غربت ہوتی ہے اس سے پناہ مانگو اللہ کی کہ یہ ایمان تک کو زائل کر دیتی ہے. جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جس کو یہ نہیں پتا کہ میں اگلا جو کھانا ہے وہ کیسے کھانا ہے، اس کے لیے موریلٹی کیا ہے، اس کے لیے ریلیجن کیا ہے، ریلیجن کی کیا اہمیت ہے. جو بالکل جو پاورٹی لائن سے نیچے ہوتے ہیں ان کی بھی موریلٹی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جذبہ ایمانی ان کے دل میں راسخ نہ ہو جائے پورے کا پورا. لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. مڈل کلاس کے اندر موریلٹی ہوتی ہے، جن کے پاس پیسہ زیادہ آ جاتا ہے ان کے پاس بھی انہیں بھی موریلٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں انہیں بھی موریلٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو حسنہ دنیا میں یہ ہے کہ دنیا نہ ملے، بس زندگی گزاریں گے، جیسے مسافر کی طرح زندگی گزارنے کے کچھ اسباب پیدا ہو جائیں. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا، أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، تھوڑے میں سے بھی اگر بس یہی اسباب بھی دیے گئے زندگی گزارنے کے جیسے میں نے عرض کیا، تو وہ بھی جو دیا گیا متاع الحیات الدنیا وزینتها، اس کی زینت ہے دنیا کی زندگی کی. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحیات الدنیا ثم هو يوم القیامة من المحضرین. ہائے ہائے ہائے، یوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون قال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین اغویناہم کما غوینا تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون. وہ قیامت کے دن جب پکاریں گے نا، وہ پارٹنر، اوے میرا پارٹنر سی یار ادھر نال میں مل کے کاروبار کیتا سی، تو نٹ جان گے سارے. پھر کیڑا آئے گا قیامت دے دن، کیڑا نال کھلوندا. افمن وعدناہ وعدا حسنا، پہلے بھی دکھائی میں نے یہ، جس سے میں نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. اب فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ، جس سے ہم نے خیر کا، بہتری کا وعدہ کیا اور وہ قیامت کے دن اس وعدے تک پہنچ رہا ہے، اس وعدے کو پورا ہوتے دیکھ رہا ہے. کمم متعناہ متاع الحیات، کیا وہ اس کی طرح ہے جس کو ہم نے دنیا میں سے دیا ہے حصہ، دنیا کی متاع دے دی، اور قیامت کے دن وہ لائن میں لگ جائے گا معاذ اللہ، مجرموں کی لائن میں، جہنمیوں کی لائن میں. تو آپ قرآن سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کبھی بھی کہ دنیا جو ہے وہ کوئی حسنہ والی چیز ہے، بہتری والی چیز ہے. یہ جو آیت ہے، آیت تطہیر، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيرًا، اس سے اصلاً مراد ہی یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے پاس دنیا میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ رہنے دے گا، کچھ بھی نہیں دے گا. دیکھیں اہل بیت اطہار پہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات نہیں لگتی نا، نہیں دے سکتے آپ انہیں، وہ بھی رجس ہے، وہ نجس. پیسہ نہیں ان کے پاس زیادہ رہے گا، ان کے پاس دنیا نہیں رہے گی، تو خلافت کیسے ان کے پاس رہ سکتی تھی یار. اور میں پھر وضاحت کر دوں، کوئی اس کا غلط معنی نہ لے، کوئی مجھے یہ مس کوٹ نہ کرے. ڈونٹ مس کوٹ می، ڈونٹ کوٹ می آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ. کوئی مجھے مس کوٹ نہ کریں کہ جی دیکھیں جی MYC پوڈ کاسٹ یہ کہہ رہی ہے
کہ صحابہ اکرام کو معاذ اللہ رجس دے دیا اور اہل بیت اطہار کو نہیں دیا، یہ نہیں کہہ رہا میں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی بہت مشکلات سہی ہیں، لیکن اہل بیت اطہار جتنی تو نہیں نا، میرے نبی جتنی تو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس گھر کے سردار وہ اور پھر ان کے گھر والے. حضرت حسین، امام حسین، امامنا سیدنا سندنا فی الدنیا والآخرہ انشاءاللہ، کرب و بلا میں ان جیسی اذیت صحیح کسی اور نے کوئی سہ سکا ہے؟ حضرت علی کو پتہ نہیں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حیات مبارکہ میں وہ مٹی جو سرخ ہو گئی تھی وہ نہیں دکھا دی تھی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشکلات سے ہیں، حضرت عمر کرم اللہ وجہ نے، ان کی جو وفات ہے وہ جس نے ملعون نے انہیں وہ چھرا گھونپا پیٹ میں، جیسے سپیکو کرتے ہیں یہ جیپنیز، یہ ہیرا کھیری کرتے ہیں، وہ ایسے وہ ہاریزونٹیلٹی میں چیرتے ہیں ایبڈومن کو، تو ساری جو انتڑیاں ہیں وہ باہر نکل آتی ہیں. تو حضرت عمر کرم اللہ وجہ الکریم، ان کا پیٹ مبارک اس نے چاک کر دیا، انتڑیاں باہر نکل آئیں ساری. شدید شدید تکلیف میں وقت گزارا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، بڑی مشکلات سہیں، بڑا درد سہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سردار تھے کئی قبیلوں کے، اور اتنا لمبا جبہ پہنتے تھے، توب اتنی لمبی پہنتے تھے. اب آپ میں سے شاید اکثر لوگوں نے نہ دیکھا ہو، میں نے تو عرب کا کلچر دیکھا، عرب میں رہا ہوں، میری جم پل عرب کی ہے، میں جوان بڑا عرب میں ہوا ہوں. وہ جو توب ہے، وہ جو کپڑا، جو جس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں عربی، وہ اتنا لمبا ہوتا تھا، اتنا بڑا ہوتا تھا کہ وہ گھسٹتا تھا. وہ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا، وہ ریڈ کارپیٹ پہ، یہ جو ہالی ووڈ کا ریڈ کارپیٹ لگتا ہے، وہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں ایکٹریسز نے، تو وہ کئی ایسے بھی کپڑے ہوتے ہیں، وہ پیچھے گھسٹ رہے ہوتے ہیں، پیچھے تک وہ آ رہی ہوتی ہیں، تشریف لا رہی ہوتی ہیں فاحشہ صاحبہ، تو وہ پیچھے سے وہ ساتھ ساتھ وہ کپڑا چلتا آ رہا ہوتا. تو وہ اگر مطلب آج کے دن کی آپ نے کوئی مثال دیکھنی ہے تو اس طرح سے آپ سمجھ لیں، وہ اتنے لش، ہیوگو باس اور ورساشے، اور وہ کیا جو آج کل کے بچوں کے جو بھی برانڈز ہیں اس سے بھی بڑھ کے، یعنی آج کے زمانے کے جو برانڈز ہیں وہ کوئی وقت نہیں رکھتے جو ان کی شان و شوکت تھی حضرت ابو بکر صدیق کی. تو پھر اسلام لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے کام میں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا والذین معہ شداء علی الکفار. ایمان لے آئے تو پھر کیا حالت تھی؟ جا رہے تھے ایک دن، صحیح روایات میں آتا ہے، تو پھٹے پرانے کپڑے، بٹنز کی جگہ نا وہ شاخیں چھوٹی چھوٹی توڑ کے درختوں کی تو وہ اڑسی ہوئی تھیں کہ ننگا نہ ہو جائے سینہ، کیونکہ توپ جو ہوتی ہے نا اس میں تقریباً امبلائکس تک یا امبلائکس سے تھوڑے اوپر یہ ڈائفرام کے اینڈ تک بٹنز لگے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے پہننی وہاں سے ہوتی ہے اور نیچے سے تو وہ اس طریقے سے کھلی ہوتی نہیں ہے، نے پہننی نیچے سے ہوتی ہے، اوپر ہاتھ ڈالنے ہوتے ہیں تو وہ کھلی ہونی چاہیے وہاں سے، تو پھر وہ آتی ہے. تو جو کرتا ہے، کرتا اس پہ بٹن نہ بھی لگے ہوں تو چونکہ وہ اس سائز میں مطلب ظاہر ہے لمبائی میں چھوٹا ہوتا ہے، جلدی سے اس میں توپ جو ہے وہ پورے آپ کے سائز کی ہوتی ہے، یہاں گردن سے لے کے اور ٹخنوں تک. تو اس میں تو اگر بٹن آپ زیادہ نہیں لگائیں گے، اوپر کا حصہ تھوڑا کشادہ نہیں رکھیں گے، تو وہ آپ کبھی بھی اس کے اندر پورے اپنے ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو وہ بٹن لگے ہوتے ہیں کافی اس کے اندر، تو وہ شاخیں اڑسی ہوئی تھیں بٹنوں کی جگہ. ہائے 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 ہائے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ آئے، اللہ کے حکم سے وہ تشریف لائے، تو کہا کہ رب پوچھ رہا ہے کہ اس حال میں رب سے خوش ہیں؟
ہائے ہائے، وہ زمانہ دیکھا تھا نا انہوں نے، سرداری والا، عسرت والا، یسرت والا، امارت والا. وہ پتہ نہیں کتنے ہی قبیلوں کے سردار تھے، صرف ایک کے نہیں، کئی قبیلوں کے سردار. مال و دولت کی کوئی کمی نہیں. آج کے زمانے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ V8 تھی تو سائیکل پہ جا رہے تھے، ایسے سمجھ لیں. گھر تھا، شاندار بنگلہ تھا 5 کنال کا DHA میں، تو پھر کرائے کے مکان میں رہتے تھے کہیں ماڈل ٹاؤن وغیرہ میں. ماڈل ٹاؤن بھی کیا، کوئی ادھر ادھر چلے جائیں آپ، جوہر ٹاؤن کی کسی کچی جگہ، ٹاؤن شپ میں. سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں نا، تمثیل. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پوچھا کہ اللہ پوچھتا ہے کہ آپ اس حال میں اللہ سے خوش ہیں؟ ہائے ہائے، تو رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ یہ بات چھوڑیں، آپ اللہ سے پوچھیں کہ کیا وہ ابو بکر سے خوش ہے. ہائے ہائے ہائے. تو بڑی تنگیاں دیکھی ہیں انہوں نے. ظاہر ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے رجس نہیں دیا صحابہ اکرام کو. اور یہ میں طلقاء کی بات نہیں کر رہا، سابقون الاولون کی، مہاجرین اور انصار کی بات کر رہا ہوں، طلقاء کی بات نہیں کر رہا. ان میں سے تو جس کو جتنی دنیا ملی، پھر اس حساب سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کی، جلیل القدر صحابہ کی بات کر رہا ہوں. تو انہیں بھی اللہ نے دنیا میں سے حصہ نہیں دیا، لیکن اہل بیت اطہار کے لیے تو بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. مولا علی کو جو خلافت ملی وہ خلافت بھی نہیں تھی پراپر، ظاہر ہے نہیں تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے پہلے ہی پرابلمز شروع ہو گئی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب مسند خلافت سنبھالی تو وہ تو مشکلات میں سنبھالی، ساری عمر مشکلات میں ہی گھرے رہے. جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اور پھر جو بھی ہوا سب کے سامنے. تو وہ کیوں؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. وہ بھائی سمجھ جائیں، اس بات کو سمجھیں، یہ بات مشکل نہیں ہے سمجھنے میں، آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے. دنیا کیا، وہ خلافت مل جاتی ہے اگر حضرت علی کو، تو کیا ہو جاتا ہے یار؟ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا اس میں کیا بڑائی ہے ایسی؟ وہ ظاہری خلافت ہے، وہ ملی اصحاب کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سیاسی خلافت، نیابت، وہ ان کے حصے آئی. اس میں ایسا کیا جدا ہے، ایسا کیا ہے اس میں کہ آپ کہتے ہیں کہ مولا علی کو ہی ملنی چاہیے تھی؟ یہ بات مجھے سمجھا دیں، یہ بات مجھے نہیں سمجھ آتی. حضرت ابو بکر نے بہت کام کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ مخاصمت ایرانی شیعوں کی اور ایرانیوں کی ہے ہی ہے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کی نسلیں تک قتل کر دیں، ختم ہو گیا. جی او پہ جاندہ ہے کول جڑا بندہ سی. اوقات کیا ایران کی؟ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. ایران اور ایرانی سویلائزیشن کی کیا اوقات ہے؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری من باقیہ، وہ والی بات پوری آتی تھی، ایسے بلیا میٹ کر دیا. اسی لیے تو دشمنی نہیں جاتی ان سے. اسی لیے تو وہ بلب، وہ رسومات اور وہ ابو لولو کا ملعون کا مزار بنایا ہوا ہے. اس لیے نہیں نا مخاصمت جاتی صحابہ سے. وہ صحابہ نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ایران کی، شیعہ کی. ایرانی شیعہ کیا بیچتے ہو یار تم لوگ، کیا اوقات ہے تمہاری؟ تو اہل بیت اطہار کے پاس تو بالکل بھی کوئی حصہ نہیں دنیا میں سے،
نہ وہ دنیا کے چاہنے والوں میں سے تھے، نہ انہیں کوئی حصہ چاہیے بھی تھا، چاہیے ہی نہیں تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خلافت چاہیے ہی نہیں تھی. ثابت کر کے دکھاؤ مجھے کبھی انہوں نے خلافت کی خواہش کی ہو. یہ شیعہ کی جو جھوٹی من گھڑت روایات ہیں، رافضی شیعہ اسپیشلی اور ذاکرین جو ہیں یہ بیان کرتے نہیں تھکتے. دکھاؤ کہیں کوئی مستند حوالہ. حضرت علی نے تو کبھی چاہی نہیں خلافت، امام حسن نے کبھی خلافت چاہی نہیں، امام حسین نے کبھی خلافت چاہی نہیں. اس امت کے لیے، اس امت کے لیے، اس امت کے لیے محنت کی. تو یہ بات سمجھ لیں، یہ میری انٹرپریٹیشن ہے خالصتاً. آپ نے اگر جھگڑنا ہے اس بارے میں تو مجھ سے جھگڑیں، لیکن یہ بیس ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ اس قول پہ کہ ظاہری سیاسی ظاہری جو خلافت ہے وہ صحابہ میں، جو باطنی خلافت ہے ساری کی ساری وہ اہل بیت اطہار میں. روحانیت جو اصل ہے، جڑ ہے، اصلها ثابت، جو اصل ہے اس کی فرع ہے. سیاسی ظاہری جو حیات ہے یہ تو فرع ہے، اس کی اصل تو وہ ہے. وہ کہاں سے چلی؟ وہ باب علم سے چلی، وہ باب علم کے پاس، باب مدینۃ العلم کے پاس، وہ اہل بیت اطہار کے پاس. تو یہ بات سمجھ لیں، یہ میں نے آج جواب دے دیا اس سوال کا کہ جی اگر ایسے تھا تو ویسے تھا، تو خلافت جو ظاہری سیاسی خلافت ہے وہ کیوں نہیں ملی حضرت علی کو؟ انہیں نہیں چاہیے تھی، نہ ہی انہیں ملی اور نہ ہی انہیں چاہیے تھی. جو انہیں ملی ظاہری سیاسی خلافت، وہ بھی نہ ہونے کے برابر، مشکلات سے بھری ہوئی، بلکہ اس کے اندر زیادہ ظاہری نقصان ان کے لیے، زیادہ مشکل، زیادہ پریشانی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہاں تک تو بات ہو گئی مکمل. اب بات رہ گئی حوالے کی کہ جی مولا علی یہ جو اعلان ہے غدیر خم کا، یہ کہاں لکھا ہے، کتنے لکھا ہے؟ جی بھائی کروں بہ کے نہیں بنایا، بخا دینا تو یہ ملاحظہ فرمائیے جی. الجامع الکبیر للامام الحافظ ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ الترمذی، سنن ترمذی، المجلد السادس، چھٹی جلد، 6th والیوم، المناقب والفہارس. کہاں کی چھپی ہوئی ہے جی؟ دار الغرب الاسلامی. الدکتور بشار عواد معروف نے اس کی تحقیق کی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ. اگلا صفحہ بھی دیکھ لیں، پبلشر والا. دار الغرب الاسلامی، الطبعہ الاولیٰ 1996 میں فرسٹ ایڈیشن تھا، طبعہ ثانیہ 1998 میں. پھر نہ آنا جی کروں بنائیے جی حدیثاں کروں بہ کے بنا دینے ہیں جی. یزیدی نہیں ہے ہم بھائی. یہ اس کا صفحہ ہے 79. حدیث نمبر ہے 3713. 3713 نیٹ پہ سرچ کر لیجئے گا، آپ لکھیے گا ترمذی 3713، آ جائے گی حدیث آپ کے سامنے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كنت مولاه فعلی مولاه. هذا حدیث حسن غریب. حسن غریب صحیح کہا تھا میں نے. اب یہ کس کتاب میں ہے؟ سنن ترمذی میں.
اور علامہ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس کا استخراج کیا ہے، کیونکہ حسن ہے، حسن غریب صحیح حدیث ہوتی ہے، یہ صحیح حدیث کی آگے سے ایک سب کیٹیگری ہے. غریب ہے کہ یعنی اس کا جو طریق ہے وہ کافی مفرد ہے، مفردات والا طریق ہے. ھذا حدیث حسن غریب. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. یہ جو بات ہے نا، یہ غدیر خم والی، یہ امت کو جوڑنے والی بات ہے. امت کو جوڑا گیا ہے اس بات سے. من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. جڑ گئی امت. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ساری امت جڑ گئی. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارکباد دی کہ یا ابا تراب، اے علی مبارک ہو، آپ ساری کائنات کے مولا بن گئے. تو اس میں تو کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، اس میں تو کوئی تفرقے والی بات نہیں ہے. اب اگر کوئی شیعہ حضرت یا خاتون یہ نیریٹو چلائیں کہ جی یہ دیکھیں یہ جو اعلان ہے بس یہی اعلان ہے، یہ بس ایسے ہی ہے، تو یہ بس ویسے ہی ہے، تو اصحاب جو ہیں وہ زیادتی کرتے تھے تو وہ زیادتی کرنے والے ہیں، تو اس کے علاوہ تو دین کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر یہ دیکھیں نا، یہ تفرقے والی بات ہے، یہ زیادتی والی بات ہے. مولا علی مولا کائنات ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات پہ. لیکن اس کے ساتھ اور چیزوں کو جوڑنا، جو شیعہ حضرات اور خواتین جو رافضی ہیں، جو ان کا طریقہ ہے، غلط ہے، غلط بات ہے. میں نے اس دن عرض کیا تھا اور بڑا وضاحت سے کہ دیکھیں دین ہم نے لیا ہے ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی. ظاہری کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں رہا نا. شریعت تو آپ کی اصلاً تو ظاہری ہے، ظاہری اعمال پہ لاگو ہوتی ہے، حج، روزہ، زکوٰۃ. تو یہ جو ظاہری دین ہے یہ تو لینا ہی اصحاب سے پڑ گیا. جو باطنی دین ہے وہ ہم نے لیا اہل بیت اطہار سے. ظاہر ہے ہمیں واسطے چاہیے نا، ہم میں سے تو کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، ان سے نہیں ملا. ہم نے تو زانو تلمذ ڈائریکٹلی طے نہیں کیے ان کے سامنے. ہم نے تو قرآن کا بھی سماع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں کیا نا. تو ہمیں تو واسطوں کی ضرورت پڑ گئی، انسانوں کے تھرو ہی ہم تک پہنچا ہے دین. تو ظاہری دین بھی ہم نے لینا ہے، باطنی دین بھی لینا ہے، دونوں طرح کے دین کی ضرورت ہے. تو اہل بیت اطہار سے بھی لیں گے ہم اور صحابہ سے بھی لیں گے. آپ مجھے بتائیں نا پھر کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین نہیں لیں گے تو کہاں ظاہری معاملوں میں کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ اما عائشہ سے نہیں لیں گے تو فقہ ہی نہیں مکمل ہوگا آپ کا. اسی لیے تو نقص ہے بہت شیعہ فقہ میں جو آج متداول ہے، اس میں اور شیعہ دین میں تناقض ہے، نقص ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، دو چمکدار ستارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور عترتی اہل بیتی. بالکل سر تسلیم خم ہے، سمعنا واطعنا. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. تم پہ میری سنت ہے اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت ہے، عضوا علیہا بالنواجذ. یہ جو ظاہری سیاسی میرے جو خلیفے ہیں ان کی سنت، اور اس کو دانتوں سے پکڑ لو، دانتوں سے. تو دونوں چیزیں ہمارے اوپر واضح کر کے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں جھگڑا کوئی نہیں ہے، ایویں دکانداریاں کہانیاں. پھر ظاہر ہے فنڈنگ تو لینی ہے، امت کے درمیان تفرقہ بازی پیدا کرنی ہے، کیونکہ ڈیوائیڈ اور رول کرنا ہے.
اس ڈویژن کے بغیر رول ہو نہیں نہ سکتا. اس طرح آپ ڈیوائیڈ نہیں کریں گے شیعہ اور سنی کو تو رول کیسے کریں گے؟ ہماری تاریخ کو مسخ نہیں کریں گے تو رول کیسے کریں گے؟ ہمارا پاسٹ بھی آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا, ہمارا پریزنٹ بھی, ہمارا فیوچر بھی. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. اور بیٹے بیٹی آپ کسی اور سے مت جھگڑیے اس معاملے میں. کوئی اگر مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے لڑائی کریں جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ لڑتے ہیں مجھ سے. علمی جھگڑا بڑی اچھی بات ہے, سوال کرنا چاہیے, تنقید کرنی چاہیے, بس اس میں سے کچھ نکلے, وہ تنقید ہو, وہ جھگڑا ہو کہ اس میں اس کا کوئی مقصد ہو, بے مقصدیت نہ ہو اس میں. بس دلیل کے ساتھ بات کریں, دلیل کے ساتھ بات کرنا سیکھیں. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, یہ قرآن کا منہج ہے, یہ اصول ہے قرآن کا. ہاتھو برہانکم, دلیل لائیں, ان کنتم صادقین, اگر آپ سچے ہیں تو. آپ کا جو تھیسس ہے اس پہ آرگیومنٹ قائم کریں. تو بس اتنی سی بات ہے, صلاح عام ہے یاران نقطہ زاں کے لیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منا والممات. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وصلی وسلم علیہ وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.